نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وكما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم. معزز SMC کے ساتھیوں، معزز پرنسپل صاحب جناب محمد بلال فرزند صاحب، وائس پرنسپل صاحبہ، ہیڈ مسٹریس صاحبہ اور سیکشن ہیڈز، سینئر بوائز اور جونیئر بوائز، معزز اساتذہ کرام اور محترم بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن اخبار کا مجھے نہیں پتا، اخبار میں آیا ہوا ہے کہ SMC ختم ہو گئی ہے۔ 2012 سے جب سے ہم آئے ہوئے ہیں، 18 دسمبر 2012، تب سے جو ہے 19 یا 20 دسمبر کو افواہ لائی گئی تھی کہ ابھی جو ہے مباحث والے آئیں گے اور آپ کی چیئرمین کو اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ تب سے جو ہیں اس طرح کی افواہیں، اس طرح کی غلط خبریں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ آج کی جو سعی ان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، جو ہم الحمدللہ اس ادارے کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، جو اس ادارے کے سٹاف کے لیے کر رہے ہیں اور جو اس پاکستانی کمیونٹی کے خدمت کے لیے کر رہے ہیں، جو تعلیم کی ترویج کے لیے کر رہے ہیں، وہ چیزیں ان میں رخ نہ ڈالیں، لیکن انشاءاللہ یہ لوگ اپنے کاموں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں پر پاکستان کی طرح ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے، یہاں پر رول آف لا ہے۔ یہاں پر اخباروں سے SMCیاں نہیں ختم ہوتی، یہاں پر خادم الحرمین الشریفین جو کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد بررہ میں سے ہیں، ان کے عہد میں اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سارے ان کے دور سے لے کے آج تک الحمدللہ ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ رول آف لا، اس میں مقیمین اور مواطنین سب برابر ہیں قانون کے سامنے۔ تو اس لیے یہ جو لوگوں کی خواہشیں ہیں، یہ خواہشیں بن کے وہ دب جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ 17 دسمبر 2012 کو ہم اچھے لوگ تھے، میں اور میرے ساتھی، ہم محترم لوگ تھے، معاشرے میں ہمارا ایک مقام تھا اور ہمارا ایک اچھا ماضی تھا، الحمدللہ حال بھی ہمارا اچھا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اخباروں میں وغیرہ میں 18 دسمبر کو ہمیں مجرم بنا دیا گیا۔ 18 دسمبر کو جب اس انسٹیٹیوشن کا ہم نے اسکول مینجمنٹ کونسل ہم نے چارج لیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس اسکول کے پرنسپل صاحبان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔
ان کو کس طرح سزائیں دلوائی گئی ہیں۔ اور جب کونسلیٹ نے 15-16 سینئر لوگوں کو بلا کے ان میں سے محمد عمران خلیل عمران صاحب کو ایز ایکٹنگ پرنسپل چوز کر لیا، تو ان کو اگلے دن کورٹ سے کیا سمن ملے، ان کو کس چیز پر مجبور کیا گیا، ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور عملاً آپ کا یہ ادارہ جو ہے یہ ایک قبضہ گروپ کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد آپ کی خدمت تھی؟ نہیں، مقصد اس ادارے کے ریسورسز پر قبضہ کرنا تھا۔ تو ہم نے الحمدللہ اس سازش کو ناکام بنایا، اور ہم نے اپنی دانش میں ایک بہترین، آپ میں سے ایک بہترین آپ کے ساتھی کو ایز ایکٹنگ پرنسپل چن لیا، جن کو بعد میں پرماننٹ کر دیا گیا، اور الحمدللہ جو ہمارا فیصلہ تھا وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ فیصلہ اس ادارے کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہتر ثابت ہوا، اور انہی جو ان کی خدمات ہیں ان کے نتیجے میں اور ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے لیے ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے اسکول مینجمنٹ کونسل نے بلال صاحب کو پرماننٹ پرنسپل بنا دیا۔ جب ہم نے چارج لیا تو ہم کو ڈرایا گیا، ہمیں کہا گیا کہ پہلے پرنسپل صاحبان کو تو 30 کوڑے 60 کوڑے وغیرہ کی سزائیں سنائی گئی تھی، آپ لوگوں کے لیے جیل بھی انتظار کر رہی ہے اور کوڑوں کی سزائیں بھی اور ڈیپورٹیشن بھی۔ تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے بہت سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ جو اللہ کا فارمولہ ہے، اور میرے خیال میں چونکہ مجھے قرآن پر بات کرنے کی زیادہ وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مجھے قرآن کا اتنا علم نہیں ہے، لیکن میری سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فارمولہ کیا ہے وہ فارمولہ یہ ہے کہ ہمیں کفر کرنا ہوگا، ایمان سے پہلے ہمیں کفر کرنا ہوگا، تب ہم ایمان کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان سے پہلے آپ کو طاغوت کا کفر کرنا ہوگا اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لانا ہوگا۔ تو میرے خیال میں اسی آیت سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے فرمایا تھا عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، اچھے اور برے کا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ کو برے کا کفر کرنا ہوگا اور اچھے کی طرف آنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایمان میں لایا اور برا بھی کرتا رہے گا، نہیں، کفر کرنا ہوگا طاغوت کے ساتھ، اس کے بعد ایمان کی طرف آنا ہوگا۔ تو ہم نے اسی فارمولے کے تحت کوشش کی، سعی کی، وکفرنا بالطاغوت وآمنا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری گزارش ہے کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، اننا کفرنا بالطاغوت وآمنا باللہ فمسکنا العروة الوثقى التي لا انفصام لها۔ العروة الوثقى اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے فقد استمسک بالعروة الوثقى، ایسی گرہ جو کھولی نہ جا سکے، ایسی گرہ میں وہ بندہ اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے جو کھلتی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہماری نیتوں میں کیا تھا اور ہم نے کون سی سعی کی اور ہم نے کیا کیا سختیاں جھیلی۔ اس میں میرے پوری ٹیم کی کاوشیں شامل ہیں، اس میں طارق لطیف صاحب کا جذبات کا سمندر جو
پچھلے سال ان کی اپنے دل سے برداشت نہیں ہوا اور ان کی انجیوگرافی کرانی پڑی، اور اس میں اصغر بیگ صاحب کے عقل و دانش کی باتیں جو کہ پہلی نظر میں زہر لگتی ہیں، اور میں بتا دوں گا کیوں زہر لگتی ہیں، لیکن بعد میں ہمیں وہی کرنا پڑتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ اس میں افضل گوندل صاحب کا فلسفہ جو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا، اس میں ڈپٹی چیئرمین ادریس عادل صاحب کی ذہانت اور اکاؤنٹس کی ان کی ایبلٹی اور قابلیت اور مخلصانہ کاوش ہے۔ اس میں جناب عبداللہ عتیق کی سادگی، خاموشی اور کسی چیز پر اعتراض ہو تو ان کی وہ گھرتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، اس کا بھی بڑا کمال ہے۔ اس میں جناب سید رفیق احمد کی ان کی عقل و دانش، علم، سادگی اور ان کی ایمانداری کا مطلب میری پوری ٹیم کا بڑا عمل دخل ہے، اور ان لوگوں نے دیر کے پہاڑوں سے اترے ہوئے اس ریجٹ کھردرے اور بیکار سے انسان کو بھی کام پر لگایا اور اس سے کچھ نہ کچھ کام کیا۔ تو I am proud of my team and you are also my team. I am proud of you also. اگر بلال صاحب کی ثابت قدمی نہ ہوتی، اگر عبدالعلیم عامر صاحب کی وہ سٹینڈ مردان کی طرح سٹینڈ نہ ہوتا جو ایس ایم سی کے پہلے دنوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ کافی مطلب لیا، اور آپ باقی پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ سیکشن ہیڈز جو ہیں سارے، جس میں وائس پرنسپل ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کاوشیں کی، جس میں آفٹرنون کی میڈم ہیں، انہوں نے بڑی کاوشیں کی، خلیل عمران صاحب کی محنت ہے اس میں، واجد صاحب کی کاوشیں ہیں اس میں، ساتھ ہی ساتھ جناب خالد نعیم صاحب، انہوں نے سٹاف کی رائٹس کے لیے دن رات محنت کی، اور انہوں نے ہمیشہ سٹاف کی رائٹس کی باتیں کی، اور انہوں نے ہمیشہ ہم سے جو ہے لڑ کے جگڑ کے جو بھی کیا، لیکن سٹاف کی رائٹس کے لیے ہمارے ساتھ مطلب ہو کیا۔ اور اس میں جاوید صاحب کی بھی جو کہ آفس سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان کی بہت ساری کاوشیں شامل ہیں، اور جن کے میں نام نہیں لے سکا، ہر وہ شخص، ہر وہ فرد جو پریکٹیکلی یا بیہائنڈ دا سین انہوں نے ہمیں مورل سپورٹ دی، ان ساروں کے ہم شکر گزار ہیں، ان ساروں کی کاوشوں سے یہ چیزیں ممکن ہوئی۔ تو جب ہمیں دھمکیاں ملی، میں چھوٹی سی بات کروں گا، جب ہمیں دھمکیاں ملی کہ آپ کو پھوڑوں کی سزائیں ہوں گی اور اس طرح کی باتیں ہوں گی، تو میں نے ہم کو مثال دی کہ 1948 میں جہاد کشمیر کے موقع پر جب قبائلی، بہت سارے اور بھی لوگ تھے لیکن قبائلی جب آئے ہوئے تھے تو ان میں دیر کے قبائل بھی تھے، وہ رات کو بیٹھے ہوئے تھے، دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ دشمن کو ثابت قدم رکھ، یا اللہ دشمن کو ثابت قدم رکھ۔ تو شہروں کے لوگ گئے، ان کو کہتے ہیں یار تم دشمن کے ایجنٹ ہو یا کیا ہو؟ ہم ان کے پیروں کاٹنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ لوگ ثابت قدمی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دشمن اگر ثابت قدم نہیں رہے گا تو ہم کس کو ماریں گے؟ بڑے سادہ سے لوگ تھے۔ تو میں نے کہا میرے آبا و اجداد وہ سادہ لوگ قسم کے لوگ جو تھے دیر کے قبائل، وہ میرے آبا و اجداد تھے، آپ مجھے کوڑوں سے کیا ڈرائیں گے، جیل سے کیا ڈرائیں گے؟ فیس میں تھا، باقی پھر دوستوں کو تو میں بتاتا رہتا تھا، تو وہ میرے ساتھ الحمدللہ ہر چیز پر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ اور جو لوگوں نے جھوٹے مقدمات قائم کیے تھے، الحمدللہ اس میں سے بہت سارے مقدمات ہم نے جیت لیے ہیں، کچھ جاری ہیں عدالتوں میں اور ابھی بھی جو ہیں ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی اختلاف ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی ایسی چیز ہو، تو ہمارے سامنے تو آئین ربانی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے، چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی جھوٹ جو دعوے ہیں ان کے لیے گواہ بناتا ہے، تو وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ
دشمن حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، وہ انسان جو جھگڑالو، جو حق کو جھٹلاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قہر و غضب کا نشانہ بنے گا۔ ابغض الرجال، مکروہ انسانوں میں سے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن لوگوں میں 4 یہ خصلتیں ہوں تو وہ منافق ہیں، منافقاً خالصاً ہیں، اور جن میں سے ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں منافقت کی خصلت ہے۔ اذا اؤتمن خان، جس کو جب اس کو امانت دی گئی تو اس نے اس میں خیانت کی۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب اس نے کوئی بات کی، جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو توڑتا ہے، اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کوئی اس کا جھگڑا شگڑا ہوتا ہے یا جب کوئی عدالتوں میں مقدمہ لے کے جاتا ہے تو پھر فجر فسق اور فجر پر اتر آتا ہے اور جھوٹے دعوے کرتا ہے اور جھوٹ پر اسٹینڈ لیتا ہے اور جھوٹی گواہیاں لے کے آتا ہے، جھوٹے مستندات لے کے آتا ہے اور جعلسازی کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے، ہمیں ادارے کو ایسے لوگوں سے پاک کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے سامنے جو فلاح ہے، جو بہبود ہے ایسے لوگوں کے سامنے، وہ یہ ہے کہ مطلب یہ یزید کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ان کے مطمع نظر ان کی جو ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا میں یزید تو بڑی سا کامیابی سمجھتا تھا کہ انہوں نے آل رسول کو ختم کیا، انہوں نے آل رسول پر ظلم ڈھائے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کو شہید کیا، ان پر ظلم کیے۔ لیکن اللہ کے ہاں کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں تو کامیاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اللہ کے ہاں تو کامیاب آل رسول ہوئے۔ میر جعفر اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے غداری کر کے وہ کامیاب رہا، نہیں، کامیاب تو سلطان ٹیپو رہا، وہ امر ہو گیا۔ ہمارے ساتھ ان مقدمات کے علاوہ کچھ یوں ہوا کہ سفیر صاحب نے ہمیں جب یہ چارج دے دیا کہ آپ اسکول سے کو اس قبضے گروپ سے چھڑائیں، تو ہمارے پاس باقاعدہ لیٹر موجود ہے، وہ ابھی ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ ایمبیسڈر آف پاکستان نے وہ لیٹر بھیجا تھا سعودی گورنمنٹ کو، اور اس میں بڑے جذباتی قسم کے انہوں نے وہ کیے تھے کہ ہمارا اسکول ایک قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ جلد از جلد SMC بنائیں تاکہ یہ پرابلمز ختم ہو جائیں۔ یہ ڈکلیریشن یا وہ قبضہ گروپ اس کو ڈکلیئر کرنا یہ ہماری SMC بننے سے پہلے کی بات ہے، تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ لوگ ہمارے نیشنل ایسٹس کے دشمن ہیں۔ ہم نے تو صرف پاکستان کی سپاہی بن کے اور ایمبیسڈر صاحب کے سپاہی بن کے ان لوگوں سے وہ قبضہ چھڑایا، لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہمیں پتہ چلا 1.5-2-3 مہینے پہلے کہ ہمارے ایک آفیسر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہیں۔ پہلے ہمیں پتا تھا کہ وہ ان کی رائے کچھ مختلف ہے، لیکن ہمیں ان کی غداری کا نہیں پتا تھا۔ پچھلے سے پچھلے سال مجھ پر کنسولیٹ میں اٹیک کرایا گیا، احسن اقبال صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے اٹیک کرایا گیا۔ میں ان صاحب کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ پرسنلی میں نے ان کو اپنے پرسنل ان کے لیے معاف کیا ہوا ہے۔ ان سے جب اٹیک کرایا گیا، بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ اس آفیسر نے وہ اٹیک کرایا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا، ایک بندہ میرے پاس آیا، میں سمجھا وہ مذاق کر رہا ہے، اس کا سٹائل کچھ عجیب سا تھا، تو اس نے کہا کہ کاف لیگ کا سربراہ جو ہے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی غلط بات ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب کے ایک دوست ہیں جو میرے دوست ہیں۔
میں ان تک اپنا گلہ پہنچاؤں گا، یہ کاف لیگ ادھر جدہ کی ہے۔ اس نے کہا نہیں کوئی سیاسی لیگ نہیں ہے کاف لیگ کا جدہ کا سربراہ۔ میں نے کہا یہ کاف لیگ کیا، آپ تو چودھری شجاعت کاف لیگ، کہتے ہیں نہیں مسلم لیگ بھی نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی بھی نہیں، کاف لیگ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا کیا کاف لیگ؟ کہتا ہے وہ 2 نقطوں والا نہیں، کتے والا کاف لیگ۔ تو کہتے باقی آپ سمجھو، آپ جو ہے ڈھونڈو کون ہے یہ کاف۔ تو پھر میں سمجھ گیا کہ وہ کاف اور خاف نہیں بول سکتا تھا، تو وہ کاف جو ہے وہ بول رہا تھا کہ کتے والا کاف لیگ۔ تو اللہ ہمیں اس کتے والے کاف لیگ کے کاف سے بچائے۔ تو میں نے ایک بروٹس کی مثال دی تھی، لیکن مجھے بروٹس یا بروٹس ہوگا یا ویسی میرا وہم ہوگا، نیند میں خواب میں آیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ اس بندے نے تو آپ اس کی فوج تھے، میں نے تو اپنی فوج کے ساتھ غداری نہیں کی، اس بندے نے تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ غداری کی ہے اور ان لوگوں سے جا ملا ہے جو ملک دشمن ہے۔ میرا نام آئندہ کے لیے نہ لیا کرو۔ تو اب میں بروٹس کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ بندہ کچھ ایسا بندہ ہے کہ بروٹس بھی شرمندہ ہو جائے اور میر جعفر بھی شرمندہ ہو جائے۔ لیکن اس بندے کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بیگ صاحب کو اس دن ایک بندہ بات کر رہا تھا کہ کوئی بندہ ہے اس کی پہنچ بڑی دور تک ہے۔ تو بیگ صاحب نے کہا ہماری پہنچ اس سے بھی بڑی دور تک ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ مطلب پرائم منسٹر وغیرہ اس سے کوئی آگے بھی کوئی پہنچ ہوتی ہے۔ تو بیگ صاحب نے کہا ہماری پہنچ جو ہے اللہ تک ہے، ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ سے اللہ کو بتاتے ہیں۔ تو وہ جس کے نام سے بروٹس بھی شرمندہ ہے، اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے سامنے کامیابی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایس ایم سی رہے یا نہ رہے، ہمارے سامنے کامیابی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ خوش ہوں، اور ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہے ان کے بچوں کی صحیح طرح سے خدمت ہو۔ اب آج کی صورتحال الحمدللہ ہمارے اسٹیٹ کی ہماری کاوشوں کے نتیجے میں بہت مختلف ہے۔ الحمدللہ ٹائم ٹو ٹائم ہم نے آپ کی سیلریز میں انکریز کرنے کی کوشش بھی کی۔ ہو سکتا ہے اس مقام تک ہم نہ پہنچ پائے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ دور ہو ابھی مقام، لیکن کاوش ہم نے ضرور کی اور کرتے بھی رہیں گے۔ تو میرے ساتھیوں نے یہ آپ کے کام کر کے اور آج کا کام جو ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں یہ کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ گفتار کے بھی غازی ہیں، کردار کے بھی غازی ہیں اور رفتار کے بھی غازی ہیں، کیونکہ میرے خیال میں 2 سال میں اتنے کام کبھی کسی نے نہیں کرائے ہوں گے۔ اچھا دوسری بات میں ان لوگوں کو یہ کہوں گا جو ایس ایم سی کرنے کے ختم کرانے کے خواہش مند ہیں، ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایس ایم سی سچی میں ختم بھی ہو جاتی ہے تو ایک بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے 17-18 سال میں، اگر اسی بندے نے پی ایچ ڈی 2 سال میں کر لی تو یہ اپریسیشن کی بات ہے نا۔ تو ہم نے الحمدللہ ہر وہ کام کر لیا جو ہمارے اغراض و مقاصد میں شامل ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف ٹائم گزارنے کے لیے کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ تو اگر ایس ایم سی ختم بھی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ فیل ہو گئے، الحمدللہ ہم پاس ہو گئے۔ آج میں کچھ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں، اور آج کا دن جو ہے اس وعدے پر عمل کرنے کا بھی دن ہے جو ہم نے پچھلے سال ایک آرڈر جاری کیا تھا، اور وہ لوگ جو کہ کیجول لیو اویل نہیں کرتے تھے ان کو باقی لوگ کہتے بھی تھے کہ بھائی کیا فائدہ، ویسے ہی مطلب اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، 10 کیجول لیو ہیں وہ اویل کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ تو ہم نے ان کے لیے جو پیکیج اناؤنس کیا تھا پچھلے سال، الحمدللہ اللہ نے وہ وقت آج لے کے آیا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں۔ 86 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری کی ساری 10 کیجول لیو وہ اویل نہیں کی ہیں، تو ان کو اس فارمولے کے مطابق 500 ریال اور اپریسیشن سرٹیفکیٹ ملے گا۔ باقی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے 9، 10، 8، 6، 5 جتنی بھی کیجول لیو انہوں نے اویل نہیں کیے ہیں، تو ان کو بھی اس کے مطابقت سے انعام ملے گا، اور
تقریباً 2 لاکھ ریال اس مد میں ہم دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اسکول کے لیے وکیل آپ نے کیوں رکھا 5000 منتھلی میں 60,000 سالانہ میں، کہ ہم 2 لاکھ ریال اگر صرف کیجول لیو کے مد میں دے رہے ہیں، اگر ہم تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ ریال کمیٹیوں کے وہ لوگ جن سے ساری زندگی فری میں کام لیا جاتا رہا، ان کو ڈسپلن کمیٹی والوں کو یا دیگر کمیٹی والوں کو 1.5 لاکھ سے زیادہ ریال دے رہے ہیں، تو اسی اسکول کی آمدنی کی حفاظت کے لیے ہم وکیل نہیں کر سکتے جو 60,000 ریال میں جو 5,000 منتھلی میں ہوں؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو وکیل سے کون ڈرتا ہے؟ مورٹین سے کون ڈرتا ہے؟ مچھر، کیونکہ مورٹین اس کو کل کرتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ وکیل سے وہ ڈرتا ہے جو، چونکہ وکیل اسکول کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وکیل سے وہ ڈرتا ہے جو اسکول پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، جو اسکول پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے وہ وکیل سے ڈرتا ہے، ویسے ہی ڈرتا ہے جیسے مورٹین سے مچھر ڈرتا ہے۔ اچھا، ہم نے کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے فیصلے کیے ہیں جس کا مالی پتہ نہیں کوئی خاص فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک جسچر آف گڈ ول ہو ادارے کی طرف سے ان لوگوں کو جو کہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو ہم نے ریٹائر نہیں کرانا، اپنے ٹائم پر ریٹائر ہوں گے۔ جن لوگوں کے 10 سال کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے ریٹائرمنٹ کے ٹائم، ان کو اپنے ڈیوز کے ساتھ، اینڈ آف سروس بینیفٹس کے ساتھ، ان کو ان 10 سال کے عرصے کے لیے اگر ان کا ماضی ٹھیک ہے، ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے، کوئی پرابلم میکرز نہیں ہے، انہوں نے اسکول میں اچھی خدمات سر انجام دیے ہیں، تو ان کو 1000 ریال کے رجسٹر آف گڈ ول دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کا 11واں سال ہے، 12واں ہے، 25واں ہے، 20واں ہے، فرض کریں کسی کا 20واں سال ہے، تو 10 سال کے بعد 100 ریال پر ایئر ان کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ تو کسی کی سروس اگر 25 سال ہے تو ان کو 2500 ریال ایکسٹرا دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے جب سے اسکول قائم ہوا ہے تو 2 سال کے بعد 4 ٹکٹ فیملی سٹیٹس والے کو ملتے تھے، اور جو نان فیملی سٹیٹس ہے، سنگل سٹیٹس، ان کو 2 سال کے بعد 2 ٹکٹ ملتے تھے۔ اگر وہ اپلائی کرتا 1 سال کے بعد کہ آدھے دے دو تو وہ نہیں دیتے تھے۔ اثر رسوخ والے میں نے فائلیں دیکھی ہیں، کہیں اور سے اس پر لکھا ہوا آتا تھا، وہ ان کو مل جاتا تھا۔ اب ہم نے سب کے لیے یکساں سسٹم اپروو کر دیا ہے کہ ٹکٹس فیملی سٹیٹس والے کو پر ایئر 2 ٹکٹس ملیں گے، اور جو سنگل سٹیٹس والے ہیں ان کو 1 ٹکٹ ملے گا، اس کو سپلیٹ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی 8-9 مہینے اس کا پیریڈ ہوتا تھا، 9 مہینے پہلے انہوں نے ٹکٹ لیے ہوں اور 8-9 مہینے کے بعد یا وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا کچھ اس قسم کی یا ریزائن کر رہے ہیں، تو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اب جو ہے ہم نے یہ اپروو کر دیا ہے کہ فار دا ڈیز ہی ورکڈ ان کو اس ریشو سے جو ہے وہ ٹکٹ ملیں گے، وہ 1 دن کیوں نہ ہو، ان کو اس کا حساب ملے گا، وہ ریال ہو یا 2 ہو یا 10 ہو یا 15 ہو۔ یہ نہیں پسند ہے؟ اچھا، 2 سال سے پہلے کسی کو ٹکٹ نہیں ملتے تھے۔ اگر 1 سال کے بعد کوئی اپلائی کرتا تھا کہ مجھے 2 سال کے بعد میرا ڈیو ہونا ہے ٹکٹ، مجھے اس کے آدھے دے دو، نہیں دیتے تھے۔ اب جو ہے 1 سال کے بعد ان کو ملا کریں گے۔ دوسری بات، کسی نے اگر ریٹائر ہونا ہوتا 8 مہینے پہلے یا 7 مہینے پہلے انہوں نے پچھلے ٹکٹ جو ہے وہ انکیش کرائے تھے، اب ان کو ریٹائرمنٹ اور اس درمیان میں 6 مہینے ہو گئے ہیں، 7 مہینے 8 مہینے ہو گئے ہیں، ان کو 1 ریال بھی نہیں ملتا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کی ٹکٹس کی ویلیو جو ہے پر ایئر جتنی ہے ڈیوائیڈڈ بائی 365 into the days he or she worked، اس حساب سے دیتے ہیں۔ آگے سمجھ۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ لوگ جو ریٹائر ہو رہے تھے، فرض کریں جون جولائی اگست میں ریٹائر ہوتے تھے، ان کو انکریمنٹ نہیں ملتا تھا جو اینڈ آف ایئر والا انکریمنٹ تھا،
وہ اسکول مینجمنٹ کونسل نے اپروو کرایا کہ جس نے 6 مہینے کام کیا ہو پچھلے انکریمنٹ کے بعد ان کو اینڈ آف ایئر والا انکریمنٹ لگے گا، اس کی ساری مطلب سروس پر اس کا اثر ہوگا۔ یہ لاکھوں ریال کی باتیں ہیں، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم نے ایک فارمولا طے کیا تھا بیسک سیلری بڑھانے کا، لیکن یہ فکسیشن والا چکر خود ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس میں سیلریز جو ہیں وہ نیگیٹو پر چلی گئی تھی۔ ہم نے باقاعدہ اس کی، بلکہ خالدین صاحب نے 2 مہینے اس پر کام کیا تھا، اور گھر میں بیٹھ کے، اور ایون ادریس صاحب کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کئی دن تک ان پر ہوم ورک کیا ہوا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فکسیشن میں وہ ہم آپ کو 2500 سے بیسک سیلری بڑھا کے 2500 کرنے والے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کو نیگیٹو مطلب ایفیکٹ پڑ رہا تھا۔ صرف وہ لوگ جو ابھی دسمبر وغیرہ میں آئے ہیں 2-4 مہینے یا 1.5-2 مہینے پہلے، ان کو 200 ریال کا فائدہ تھا، باقی لوگوں سے 300, 250, 280, 240, 180 اس طرح ان سے کٹ رہے تھے۔ تو اچھا ہوا لوگوں کو ویسے پتہ چل گیا تھا، تو اچھی بات ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا۔ لوگ جو ہے فون کر رہے تھے کہ آپ ہم سے لے رہے ہیں یا ہمیں دے رہے ہیں، اور ایک نیگیٹو قسم کی افواہیں بھی پلائی جا رہی تھی کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں آپ کو دے نہیں رہے ہیں، آپ سے لے رہے ہیں، آپ کی انکریمنٹس 20 سے گھٹا کے وہ 15 کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم چلے گئے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ ہماری نیتیں ٹھیک تھی، ہم ابھی بھی اسی پر انشاءاللہ عمل کریں گے، لیکن تھوڑا سا ہم نے وہ خیر اس چیز پر ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ ہم اس کو بالکل وڈرا کر دیں اور کچھ بھی نہ دیں بینیفٹ، اور ہم کہیں کہ جب ان لوگوں کو اعتراض ہے تو ہم کیا کریں گے۔ لیکن ہم نے ان کے منصوبے کو ناکام بنایا اور بیٹھ کے اس پر کو اسٹڈی کیا، اور طریقہ یہ نکالا کہ آپ کا جو اسپیشل الاؤنس ہے وہ بڑھایا جائے، اور اگر ہمیں ٹائم ملا تو انشاءاللہ اس کو پہلے سیلری کا فکسیشن جو ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس مہم چلائیں گے۔ جب لوگوں کو پوری طرح پتہ چل جائے پھر اس کے بعد اس کو اس میں کریں گے۔ لیکن اگر ہم پوسٹپون کر دیں اور فرض کریں خدا نخواستہ ایسے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز رہ جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم ابھی یہ اقدام اٹھا لیں جو کہ سیدھا سیدھا لوگوں کو نظر آئے۔ تو اس کے لیے ہم نے فارمولہ یہ بنایا کہ جو 1600 والے پے اسکیل والے لوگ ہیں یا اباؤ، ان کو پہلے 300 ملتے تھے، اب 300 کے بجائے ان کو 500 ریال ملا کرتے ہیں، اور جو 1600 سے کم پے اسکیل والے ہیں ان کو پہلے 200 ریال ملتے تھے، اب ان کو 350 ریال ملا کرتے ہیں۔ یہ 350 ریال اور یہ 500 ریال، یہ جب ہم ادھر مرچ کر رہے تھے تو یہ نیگیٹو میں جا رہے تھے، تو پہلے ہم خود بھی اس کو سمجھ لیں گے، وہ فکسیشن اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ چیزیں کر کے اس کے لیے ٹائم کنزیومنگ مطلب ایک وہ ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن with the passage of time۔ اور جیسے کہ آپ کو یقین ہے کہ ہم نے اگر ہماری خدمات for the benefit of the staff وہ اگر کاؤنٹ کیے جائیں، اس میں انویجیلیٹنگ فیس ہیں، اس میں انکریمنٹس ہیں، اس میں ایون وہ پیپر جو میرے خیال میں آپ لوگ کرتے تھے اس کا کوئی 1 پیسہ بھی نہیں ملتا تھا، اس کی فیس ہے، اس میں جو چارج کے پیسے ہیں، جو ایگزامینیشن وغیرہ کے لوگ ہیں، بہت سارے مطلب سٹیپس ہیں، وہ اگر کاؤنٹ کیے جائیں تو ان 24-25 مہینوں میں پر منتھ میرے خیال میں یا اس سے بھی زیادہ ہم نے ایک ڈیسیجن لیا ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑا ریشو ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر SMC رہتی ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے، لیکن اسٹڈی کر کے اور اچھے طریقے سے کریں گے۔ تو علامہ اقبال نے اس سے پہلے وہ لوگ جو 15 سال سے جن کی زیادہ سروس ہے ان کو 2 انکریمنٹ آج تک ملے ہیں، ہمارے ڈیسیجن کے بعد ملے ہیں، 300 ریال ان کو ملے ہیں، اور 500 اگر یہ ان میں ایڈ کیا جائے تو ان کو تقریباً 1100-1200 ریال کا جو اینڈ آف سروس وغیرہ اور ہاؤسنگ وغیرہ ملا کے جو انکریز ان کو ملا ہے 1100-1200 پر منتھ ملا ہے ابھی تک، جو امپلیمنٹیشن کے بعد بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ 50% سے زیادہ اضافہ ہے، 2000 جو بیسک ہے نا اس میں 50% سے زیادہ اضافہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری وہ تو بہت زیادہ تھی امیدیں اور مطلب جو تمنائیں تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن جیسے کہ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کے
جب مخاطب ہو کے کہتا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، پھر دیکھتا ہے کہ بعض چیزیں پاسبل ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں، تو پھر خود ہی کہتا ہے میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو ہم بھی علامہ اقبال کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی نیت کا ارادہ آپ کو بتاتے ہوئے ہم اس ادارے کی فلاح چاہتے ہیں، لیکن جب کالے انگریزوں کا اور یہ نیگیٹو لوگوں کا اور علد الخصام لوگوں کا رویہ دیکھتے ہوئے اور ان کی ہرڈلز دیکھتے ہوئے پھر ہم کہتے ہیں ہماری سادگی دیکھ کیا چاہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے جو ڈرانے والے ہیں ان کے لیے چھوٹی سی ایک بات، باقی نظم و گھر میں پھر پڑھ لیں۔ میں اس قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، یہ وعدہ رہا کہ تم نہیں آؤ اور